الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بار بار حکم دیا ہے، بلکہ قرآن کریم میں تقریباً 82 ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور شریعت نے اس مسئلے میں سختی کی ہے اور ان لوگوں کو وارننگ دی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی، گولڈ اور سلور جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتا دیں کہ انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دردناک عذاب اس دن دیا جائے گا جس دن یہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تھی، اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور پھر اسی مال کے ساتھ ان لوگوں کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون کہ وہ مال جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اسی مال کا مزہ چکھو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال موجود ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، مال دینے والا اللہ رب العزت ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر ٹوٹل مال میں سے 2.5% فقیروں اور مسکینوں کو اور دیگر لوگوں کو نہیں دے سکتے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ ہم اس مال میں سے مخصوص حصہ نکالیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، جناب ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام وضاحت کرتے ہیں
کہ ما ادی زکاتہ فلیس بکنز، کہ وہ سونا چاندی جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اسے جمع کرنا ممنوع نہیں ہے، اسے جمع کرنا مذموم نہیں ہے۔ مذموم تب ہے جب آپ مال جمع کریں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی زندگی کے آخری سالوں میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن بھیجتے ہوئے جو نصیحتیں کی وہ یہ تھیں، اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ۔ پہلی نصیحت آپ کی یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ سڑکیں بنانی ہیں، پہلی نصیحت یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ گلیاں بنانی ہیں۔ گورنر کا کام، حکمران کا پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے، پہلی ذمہ داری یتیم خانہ بنانا نہیں ہے، پہلی ذمہ داری ہاسپٹل بنانا نہیں ہے، پہلی ذمہ داری حکمران کی توحید کا پیغام لوگوں کو دینا ہے، لوگوں سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ یہ بات مان لو، اس کا اعلان کرو، اس کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی قسم کی عبادت کے لائق ہو۔ ہر رکوع، ہر سجدہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوگا۔ جب بھی جانور ذبح کیا جائے گا ایک اللہ رب العزت کے نام پہ ذبح کیا جائے گا۔ عبادت کی کوئی بھی شکل ہوگی وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ اور پھر ان سے کہنا ہے کہ وہ اس بات کو بھی مانیں، اس بات کو تسلیم کریں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ بات مان لیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب وہ یہ بات مان لیں پھر نماز کا مطالبہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ توحید پہ نہیں ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں تو نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ بن جبل سے کہہ رہے ہیں جو بطور گورنر یمن جا رہے ہیں کہ توحید و رسالت کا جب وہ اقرار کر لیں، اس کو تسلیم کر لیں، اس کو مان لیں، پھر آپ نے ان سے کہنا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں اور یہ 24 گھنٹوں میں ادا کرنی ہے۔ اگر وہ اس فریضے کو مان لیں، اس واجب کو بھی تسلیم کر لیں تو پھر ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا ہے۔ لوگوں سے مال لے کر غریبوں فقیروں کو دینا، اس کا نمبر توحید و رسالت کے بعد ہے، اس کا نمبر نمازوں کے بعد ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے، پوسٹیں لگائی جاتی ہیں کہ مسجد میں چندہ دینے سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی فقیر تو نہیں ہے، یعنی کہ جب تک فقیر ختم نہیں ہوں گے مسجد نہیں بنانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے فقیر تھے؟ بہت زیادہ تھے، لیکن اولیت کس کو دی گئی؟ آپ مدینہ میں پہنچے، مسجد قباء بنائی گئی، مدینہ سٹی میں پہنچے، مسجد نبوی بنائی گئی۔ مسجد نبوی اللہ کا عظیم گھر، اس میں نمازیں بھی پڑھی جائیں گی اور اس میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام بھی کیے جائیں گے۔ تو مسجد کی معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بہرحال آج میرا موضوع ہے زکوٰۃ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل سے پہلا مطالبہ کیا کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح کا۔ دوسرا مطالبہ کہ وہ لوگ نماز ادا کریں۔ تیسرا مطالبہ کہ ان سے زکوٰۃ لینی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی لوگوں کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے اور کس حد تک اس کی فرضیت ہے۔ دین اسلام نے زکوٰۃ کو اسلام کے 5 ارکان، 5 ستون، 5 پلرز میں سے تیسرا ستون، تیسرا رکن قرار دیا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسلام کی بلڈنگ قائم ہے 5 چیزوں پہ۔
پہلی یہی توحید کا اعلان، رسالت کا اعلان، دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کا مقام و مرتبہ اسلام میں یہ ہے کہ جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آیا تو میں نے آپ کی بیعت کی، تو آپ نے مجھ سے بیعت لی تھی نماز قائم کرنے پہ۔ صحابی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بیعت لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیعت کن امور پہ ہو رہی ہے کہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے۔ یہ الفاظ بھی بڑے اہم ہیں، ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی مسلمان کا برا نہیں سوچنا، ہر مسلمان کو اچھا مشورہ دینا ہے۔ کسی مسلمان کا نقصان ہو رہا ہو تو آپ خود اس کو نصیحت کریں۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان کا نقصان ہو رہا ہے مالی طور پہ، تو آپ اس کو خبردار کریں گے کہ یہ والا کاروبار نہ کریں، آپ کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ فلاں آدمی کے ساتھ آپ کاروبار کرنے لگے ہیں، اس نے مجھے پہلے ڈسا تھا، مجھے دھوکہ دیا تھا، تو اس کے ساتھ کاروبار نہ کرنا۔ لیکن نیت خیر خواہی کی ہو، نیت خیر خواہی کی، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ کا مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھتا اور آپ کو خطرہ ہے کہ یہ بالکل نماز نہیں پڑھتا، جہنم میں جائے گا، آپ اس کے خیر خواہ ہیں، اس کو سمجھائیں، یہ ہے اس کی خیر خواہی۔ اس کے بچے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور غیر مناسب لڑکوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، آپ اس کو سمجھائیں گے۔ آپ کے پڑوسی کے بچے ایسے اسکول میں جاتے ہیں جس اسکول میں اس کے بچوں کے دین اور ایمان کو خطرہ ہے، تو آپ پڑوسی کو سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے کہ یہ والا اسکول ایمان کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے آپ کے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو جریر بن عبداللہ البجلی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے بیعت لی ہے نماز قائم کرنے پہ، زکوٰۃ کی ادائیگی پہ، اور اس بات پہ کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ زکوٰۃ کا اسلام میں مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس سے لڑائی کی جائے گی۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک کہ وہ کلمہ اسلام نہیں پڑھ لیتے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، مالی مفادات مجھے نہیں چاہیے، بس میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی توحید عام ہو جائے، لوگ اللہ کی توحید کو مانیں، جو ان کو رزق دینے والا ہے، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، تسلیم کر لیں کہ وہ اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور مان لیں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے اگر یہ نہیں مانتے تو پھر سالانہ جزیہ دینے کے لیے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر یہ بھی نہیں مانتے پھر میری ان سے لڑائی ہوگی۔ یعنی کہ غلبہ اس زمین پہ اسلام کا ہونا چاہیے، اللہ کے دین کا ہونا چاہیے، جو اس زمین کا خالق اور مالک ہے، جو رزق دینے والا ہے، اس کا دین غالب ہونا چاہیے، مغلوب نہیں۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لڑوں جب تک کہ لوگ توحید و رسالت کو نہ مان لیں، دوسرے نمبر پہ نماز نہ قائم کریں، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ اگر وہ تینوں کام کر لیں تو پھر میں کسی سے لڑائی کرنے والا نہیں ہوں، پھر میری طرف سے لوگوں کی جانیں بھی محفوظ، میری طرف سے لوگوں کا مال بھی محفوظ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اسلام میں مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ اس کی وجہ سے وقت کے حکمران کو لڑنا پڑے تو وہ لڑے گا، لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ تم زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کرتے۔ یہ ہے اسلام میں زکوٰۃ کا مقام و مرتبہ۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں،
جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا مجھے فائدہ ہے، آپ کو فائدہ ہے، خرچ کرنے والے کو فائدہ ہے، جس کو دیا جا رہا ہے اس کا فائدہ بعد میں، پہلا فائدہ میرا اور آپ کا ہے، خرچ کرنے والے کا۔ جب آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس صدقے کو بڑھاتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے، سود کی وجہ سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ سود جس کو ہم نے پرافٹ قرار دیا ہے، یہ مصیبتیں لے کر آتا ہے، یہ پریشانیاں لے کر آتا ہے، اور فرمایا جب صدقہ اللہ کی راہ میں دیا جائے تو اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ کس حد تک اضافہ؟ ایک حدیث سے اندازہ کریں، جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں حلال مال سے، پاکیزہ مال میں سے ایک کھجور دے، فإن اللہ يتقبلها بيمینہ، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ اور پھر اصول آپ نے بیان کیا کہ اللہ حرام مال میں سے صدقہ قبول نہیں کرتا، اللہ وہی صدقہ قبول کرتا ہے جو پاکیزہ مال میں سے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کھجور جتنے صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے۔ فرمایا روز قیامت صورتحال یہ ہوگی کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو چکی ہوگی۔ اندازہ لگائیں، آپ نے اللہ کی راہ میں کھجور دی، روز قیامت وہ کھجور پہاڑ کی شکل اختیار کر چکی ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ اور یہ تو ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں لوگ عام طور پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگرچہ دین اسلام میں زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق پھر کس کے ساتھ ہے؟ جب آپ کے مال پہ ایک سال گزر گیا زکوٰۃ واجب ہے، چاہے سال گزرنے پہ مہینہ رمضان کا ہو یا شوال کا، شعبان کا ہو یا رجب کا، کوئی بھی مہینہ ہو، جب آپ کے مال پہ سال گزر گیا تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات بیان ہوں گی۔ فی الحال میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو آپ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے جنت لینے کے لیے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ جتنا بنا دیں گے۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اس کا دوسرا فائدہ، روز قیامت جب لوگ میدان حشر میں ہوں گے، سورج بہت قریب ہوگا اور لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تب جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی ہے جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ صدقہ دیتے ہوئے تصویریں نہیں کھنچوائیں، خاموشی سے دے دیا، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیا، اپنی بیگم کو پتہ نہیں چلنے دیا، اپنے بچوں کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ چاہتا ہے کہ بس یہ بات معلوم ہو تو میرے رب کو معلوم ہو، بس تاکہ اخلاص میں کوئی کمی نہ آئے۔ فرمایا صدقہ دیا، اس کو اتنا مخفی رکھا کہ دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کو روز قیامت اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اندازہ کیجئے کہ صدقہ خیرات کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اور صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے دوسرے اموال میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔
ایک پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا کہ وہ صدقہ جو آپ نے دیا ہے روز قیامت وہ بڑھ چکا ہوگا. اب یہ بیان کر رہا ہوں جب آپ صدقہ دیں گے تو جس مال میں سے صدقہ آپ نے دیا ہے وہ مال اللہ اس میں بڑی برکتیں ڈالے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال بڑھتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ 1,00,000 روپیہ تھا, 2,500 روپیہ دوں گا تو مال کم ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, مال کم نہیں ہوگا, مال بڑھے گا, اس مال میں اللہ برکتیں ڈالے گا. اور اسی حدیث میں یہ بھی بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی آپ کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے اور آپ اس کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی شان کو بڑھائے گا, آپ کی شان میں کمی نہیں ہوگی, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور جو کوئی تواضع اختیار کرے, انکساری اختیار کرے, اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بھی بڑھاتا ہے. اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے جھک جانا چاہیے. آپ کا بھائی, آپ کا پڑوسی, آپ کا رشتہ دار, اس کے سامنے متواضع بن کے رہیں, منکسر بن کر رہیں, عاجزی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں اضافہ کرے گا. تکبر کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. کبھی بھی انسان اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا نہ سمجھے. اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے تواضع, عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے. میرے بھائیوں, آج کے خطبہ جمعہ کے آخر میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق کی پہلی مثال ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, ابو داؤد میں آئی ہے, ابن ماجہ میں آئی ہے. جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ترغیب دی مال خرچ کرنے کی, چندہ دینے کی. تو جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے پاس اس زمانے میں کافی مال تھا. میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس بار نیکی کے اس میدان میں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا کیونکہ میرے پاس کافی مال ہے. تو میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے. آدھا مال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا 2 حصے کیے ہیں, آدھا لے کر حاضر ہوا ہوں, آدھا اپنی بیگم بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. جناب ابو بکر آئے, وہ مال لے کر آئے. ہو سکتا ہے کہ وہ مال گنتی کے لحاظ سے, دیکھنے کے لحاظ سے, مقدار کے لحاظ سے جناب عمر فاروق کے مال سے پیچھے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, خلوص. تو جناب صدیق سے آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ, ان کے لیے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آ رہا ہوں. یعنی کہ جتنا مال تھا گھر میں سارا لے کر حاضر ہو گیا ہوں. جناب عمر فاروق کہتے ہیں اس موقع پہ میں نے یہ اعلان کیا کہ لگتا ہے کہ میں کبھی بھی نیکی کے کسی میدان میں ابو بکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکوں گا. تو آپ دیکھیے یہاں پہ کہ جناب صدیق گھر کا سارا مال لے آئے ہیں, عمر فاروق آدھا لے کر آئے ہیں, اور میں اور آپ 1,00,000 روپے میں سے اگر 5,000 روپیہ دے دیں, 2,500 روپیہ دے دیں تو اس کون سی بڑی بات ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں سعید بن مرجانہ سے, یہ زین العابدین کے ساتھی تھے. زین العابدین جناب حسین کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے تھے, آپ کے بڑے پیارے تھے, جناب علی کے پوتے تھے, آل بیت کے عظیم فرزند تھے. ان کے بیٹے ہیں زین العابدین, اپنی عبادت میں بڑے وہ معروف تھے, مشہور تھے. تو سعید بن مرجانہ ان کے ساتھی ہیں. یہ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ابو ہریرہ کے پاس تھا رضی اللہ عنہ. انہوں نے مجھے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اللہ کی راہ میں کوئی غلام آزاد کرے تو اس غلام کے ایک ایک عضو کو آزاد کرنے کی وجہ سے آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو
اس کے جسم کے ایک ایک پارٹ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث جا کر زین العابدین کو بتائی تو زین العابدین کے غلام تھا، وہ ان کو بہت پسند تھا، بہت قیمتی تھا۔ لوگوں نے 1000 دینار اس کی قیمت لگائی کہ آپ یہ غلام ہمیں دے دیں، آپ کو 1000 دینار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دوں گا۔ 1000 دینار، 1 دینار 4.25 گرام سونے کا ہوتا ہے۔ 1 دینار 4.25 گرام گولڈ کا ہے، سونے کا، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ غلام 1000 دینار میں آپ بیچ دیں۔ نہیں بیچا، لیکن جب یہ حدیث سنی کہ جو کسی غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، تو اپنے غلام کو بلایا اور کہا انت حر لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو جہنم کی آگ سے بچنے میں مخلص تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جنت کو خریدنا چاہتے تھے۔ ابو طلحہ کا معاملہ تو آپ سب جانتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ مدینہ میں جتنے لوگوں کے کھجوروں کے باغات تھے ابو طلحہ ان میں سب سے آگے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں وہ مال دو جو تمہیں پسند ہو، جس سے تمہیں محبت ہو۔ تو کہ اللہ کے رسول کے پاس آ گیا ابو طلحہ، اللہ کے رسول بیروہا باغ مسجد نبوی کے سامنے، آپ وہاں تشریف لاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، باغ عمدہ، پانی میٹھا، مجھے بہت پیارا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر مکمل نیکی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو تمہیں پیاری ہو، میں یہ باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ ہمارا موضوع تھا، انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی آئندہ خطبہ جمعہ میں کہ کس کس مال میں کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ آئندہ خطبہ جمعہ میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کریں۔ ان 2 رکعتوں کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، کوئی بھی ٹائم ہو، کوئی بھی وقت ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں لوگ عصر کے بعد بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ وہ یہی نماز ہوتی ہے، تحیۃ المسجد۔ مسجد میں آنے کی وجہ سے، مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں، اس کا کوئی ممنوع وقت نہیں ہے۔ جب آپ مسجد میں آئیں گے 2 رکعتیں ادا کریں گے، خطبہ جمعہ میں آئیں گے، چاہے خطیب خطبہ دے رہا ہے، آپ یہ 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنا خطبہ روک کر اس صحابی سے کہا کہ کیا آپ نے 2 رکعتیں ادا کر لی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اٹھو اور 2 رکعتیں ادا کرو، لیکن مختصر ادا کرو، خطبہ جمعہ شروع ہو جائے پھر 2 رکعتیں ادا کرنی، لیکن مختصر طور پہ۔ اور ویسے نماز جمعہ سے پہلے نماز جمعہ کی سنتیں نہیں ہوتی، قرآن کی کسی آیت سے، نبی علیہ السلام کی کسی حدیث سے نماز جمعہ سے پہلے سنتیں نہیں ہیں۔ البتہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں گے 2 رکعتیں ادا کریں گے، اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو آپ مزید رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں، تو یہ بیٹھنے سے پہلے ادا کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ صورتحال جو پاکستان افغانستان کے مابین ہے، دونوں مسلمان ممالک ہیں، اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں صلح کرا دے،
آپس میں پیار و محبت قائم کر دے اور اللہ تعالیٰ اس لڑائی کو آگے بڑھنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ایک کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس نے ظلم کیا اللہ اس کو ہدایت دے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرمائے۔ یا اللہ اہل غزہ اہل فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اس ملک کو پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں دین پہ چلنے والا بنا دے، ان کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں جب موت دینا ایمان اسلام اور توحید پہ دینا۔ یا اللہ مسلمان مریض جہاں پہ بھی ہیں ان کو صحت دے، ان کو عافیت دے، ان کو بیماری پہ صبر کرنے کی توفیق دے، بیماری کو ان کے گناہوں کے جڑنے کا درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ یا اللہ ہمیں اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے ساتھ تعامل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جاتے ہوئے مسجد کے ساتھ لازمی طور پہ تعامل کریں۔ مسجد کے اوپر کافی قرضہ بھی ہے اور مزید کافی کام ہونا باقی ہے، تو ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے کہ آپ مسجد کے اوپر مال لگائیں گے اور یہ مسجد کئی صدیاں انشاءاللہ قائم رہے گی اور قبر میں جانے کے باوجود مجھے اور آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔